بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نام سے مصطفیٰ پہ دل و جانوار دو. نام سے مصطفیٰ پہ دل و جانوار دو. سے مصطفیٰ پہ دل و جانوار دو. گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو. گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف. ناموس مصطفیٰ پہ دل و جانوار دو. گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف. شان و شکوہ خواجہ بطحا پہ مر مٹو. شان و شکوہ خواجہ بطحا پہ مر مٹو. حسن و جمال ملت بیضا نکھار دو. حسن و جمال ملت بیضا نکھار دو. ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان ہر شاد مولین کا
گھر بار پھونک کر ہر شاط مولین کا گھر بار پھونک کر اس پاک سرزمین کا نقشہ سنوار دو، اس پاک سرزمین کا نقشہ سنوار دو، سرکار کے وقار پر آئے نہ کوئی حرف، سرکار کے وقار پر آئے نہ کوئی حرف، عمر عزیز بس اسی دھن میں گزار دو، عمر عزیز بس اسی دھن میں گزار دو۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کے تصورات، خیالات، ایمان اور اس کے فہم و ادراک میں یہ بات 14 صدیوں سے بیٹھ چکی ہے کہ حضور سید عالم رحمت کونین کی شخصیت مطہرہ کا ہر پہلو وہ کائنات کے لیے ریڈ زون کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، تقدس، رفعت کا ہر پہلو، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساعت اس کی حفاظت کرنا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نمازی پر 5 وقت دن میں نہیں، دن میں 7 وقت نہیں، بلکہ اس کی وجود میں چلنے والی سانسوں کی ڈوری کے ایک ایک سانس کے موتی پر وہ کروڑ کروڑ مرتبہ فرض ہے کہ وہ حضور کی عزت کا دفاع کرے۔ عقیدہ، نظریہ، اسکول آف تھاٹ جس جماعت، جس بھی گروپ اور گروہ کے ساتھ ہو، اس مسئلہ میں اللہ کا فضل ہے۔ کفر کی انویسٹمنٹ، لادینی قوتوں کی پوری دولت کے انبار، عالمی استعماری قوتوں کے میڈیا وار خرید و فروخت، بروکروں کے ماحول کے باوجود امت آج اس ایجنڈے پر یکجا اور بحمدہ تعالی وہ ایک وجود کی مانند نظر آتی ہے۔ جو بھی فروعی اختلافات ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر آج بھی الحمدللہ کفر اسی وجہ سے پریشان ہے کہ اس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، اتنے لوگ پیدا کیے، پھر ان کو بڑے پروٹوکول ملے، پذیرائی ملی، ابو الفضل جیسے لوگ نکلے، فیضی جیسے لوگ نکلے، پھر اس میں آپ نے دیکھا بڑے بھاری بھرکم لوگ آئے، سلسلہ چلتا وہ جاوید غامدی تک پہنچا ہے، لیکن ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس بات سے حیران ہے یہ قوم نہ دھوپ کی پرواہ کرتی ہے، نہ بھوک کی پرواہ کرتی ہے، نہ مسلک و مشرب دیکھتی ہے۔ یہ حضور کی عزت کے لیے جب بھی کوئی گستاخ اہانت کرتا ہے تو یہ میدان عمل میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں رشتے، تعلق، دولت، مال سب کچھ بعد میں، آمنہ کا لال سب سے پہلے۔
ہم اس لیے ان اسکالر سے، محققین سے، علماء سے یہ بات بڑی محبت سے کہنا چاہتے ہیں، آئیں بائیں شائیں، ایسے کیسے ویسے جیسے کہ معاملات ناموس رسالت کے معاملے میں نہ رکھو، ورنہ تمہاری تحقیق اور تمہاری ریسرچ لوگ وہ سمندروں میں غرق کر دیں گے۔ حضور کی عزت کے معاملے میں تماشے اپنے طور پر ماحول کو دیکھ کر لفظ تراشنے کی بجائے میں ان سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا، ان علماء محققین شیوخ سے، آپ بتاؤ عصر حاضر کے ماحول کو دیکھ کر شدت ہوگی، حالات خراب ہوں گے، ماحول ایسا ہوگا، یہ مجھے بتانے کی بجائے اللہ کے قرآن سے ٹکر کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم اگر تم پہ تپڑ ہے تو قرآن کس کو کہہ رہا تھا، کن کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا؟ وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے؟ وہ کوئی بزنس مین تھے؟ وہ کوئی تاجر اور صرف سیاستدان تھے؟ یعنی ان لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر آواز اونچی نہیں کرتے، نگاہیں اونچی نہیں کرتے، ان کو کہہ رہے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہمیں بتاؤ، تم یہ کہتے ہو میرے عالم نے یہ کہا، میرے محقق نے یہ کہا، میرے شیخ نے یہ کہا، تیرا شیخ محقق جائے بھاڑ میں۔ یہ بتاؤ یہ کن کے لیے ہے؟ تم دیوبندی وہابی سنی شیعہ کی تفریق کے ماحول میں آج ہو، قرآن 14 صدیاں پہلے یہ اصول دے رہے ہیں کہ ریڈ زون ہے بھائی، بس حضور کے معاملے میں بس لا ترفعوا اصواتکم۔ اچھا ایک بار پھر سنیے، یہ لا تقولوا رائنا کس کو کہہ رہا تھا قرآن؟ آپ بتائیے غلاموں کا عالم کیا ہے؟ سسر ہیں، مالک ہیں، قائد ہیں، اپنے داماد کے گھر میں آئے ہیں، خادم کی محبت، غلام کا انداز، داماد کی چاہت دیکھیے، ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو کہا آپ کی جلوہ گری سے ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا، تم سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ دین کو ضرورت پڑی ہے، کوئی آدھا سامان، کوئی کپڑے، کوئی بستر لے کے آیا، ابو بکر سارا سامان لے کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، تم عاشق رسول زیادہ ہو؟ کوئی ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں لبرل آنٹیوں سے، لنڈے کے انگریزوں سے، سوشل میڈیا کے ان مبلغوں سے، ہم نے اسی مرکز میں پہلے بھی کہا تھا، جاوید غامدی کی صورت میں، اور ایک انڈیا میں بدبخت ملا مرا ہے جس کا نام تھا وحید الدین خان، جس کو سوشل میڈیا میں بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں اس غلیظ فکر سے وابستہ ہیں جو کہتے ہیں حالات کو دیکھو، اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ان کی باتوں سے متاثر ہونے والے۔ یہ دونوں وہ گئے جو امت کو ہر وقت ڈرائے رکھیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں بھائی؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ محراب و منبر تو پھر بھی محراب و منبر ہے نا، وہ تم سے تو کروڑ درجے، ارب درجے وہ چھوٹا پاکستان کا محافظ فوجی کی صورت میں جو بارڈر پہ کھڑے ہو کر کئی لاکھ فوجیوں کے اس لشکر انڈیا کی طرف منہ کر کے سیدھا فائر کھول کے ان کو تحقیق کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا کہ ہماری فوج تھوڑی ہے ان کی زیادہ ہے، یہ جذبہ اور غیرت لڑتی ہے۔ ان کے 200-400 فوجی مرے تو ویسے ہی مر جائے وہ، لیکن الحمدللہ ہم فوجی کا، محافظ کا جنازہ اٹھا کے بھی کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم نے اور بچہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو
یاد رکھو یہ سرحد کی حفاظت کرنا اور اسلام کی عظمت کی حفاظت کرنا یہ ماؤں نے ہمیں گھٹی میں دیا ہے۔ تو اس مسئلہ میں کبھی بھی ان معاملات میں کمزور پہلو نہ نکالا جائے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ویسے ہوگا، اور ہو کیسے سکتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے تم اپنا پاسپورٹ تو سیدھا کر سکتے ہو، باہر کی دنیا سے تعلق تو سیدھا کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی یاد رہے وہ تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن نے کہا، مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جب تک کہ وہ تمہیں اپنا تابع کر نہ لیں تب تک وہ تمہیں مانتے ہی نہیں۔ وہ پہلے سب کچھ چھینتے ہیں پھر کوئی خیر دیتے ہیں جو اپنے طور پر وہ گھٹی میں۔ تو آپ ان کو بتا دیں، ہم عالم کفر کو یہ بتا دیں کہ سنو، تمہارا رب ہے لیکن تمہارا تعلق نہیں ہے، ہمارا رب ہے، ہم 5 مرتبہ سر جھکا کے اس کی بندگی کا اظہار کر کے بتاتے ہیں ہم اسی کے بندے ہیں۔ تو جب تم ماننے کے نہ ماننے کے باوجود وہ تمہیں ٹکر دے رہے، ہمیں نہیں دے گا؟ ہولی ہولی بولو بھائی، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو دے رہے تو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہمیں نہیں دے گا؟ بولیے کیوں نہیں دے گا؟ وہ دے رہا ہے، لیکن یہ دل سے خوف نکالنا ہے کہ روزی روٹی دنیا نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے۔ وہ اپنی نسلوں کو تو مبتل نہ بنائے۔ دیکھو یورپ میں کیسے جائیں گے، ماحول کو کیسے دکھائیں گے، لوگوں کو کیا بتائیں، ہم سارے دہشت گرد ہیں۔ میں آپ کی محبت میں اور آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں، مجھے آپ جواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ سارے دہشت گرد ہیں ماشاءاللہ۔ حج کر کے آنے والے حاجی کو ہاتھ ڈالتے ہو کہ نہیں؟ جبکیاں مبارکباد۔ حضور نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ بولو کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے حضور نے، اور یہ اتنا بڑا حسین عمل ہے کہ آنے والے کو دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، پیٹے پیپے نونے سارے مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ 27 جنگیں لڑی ہیں حضور نے زندگی میں۔ اگر پھر بھی سوچ کے بولنا ہے تو سوچ کے بول سکتے ہیں۔ کتنی جنگیں؟ 27 جنگیں ہیں جن میں حضور براہ راست شریک ہیں۔ حج کتنے؟ پھر بولو ایک۔ 74 جنگیں حضور کی حیات پاک میں اسلام کے لیے لڑی گئیں۔ حج کتنا ہے؟ تو آپ بتائیے، حج کرنے والے حاجی کو بھی سلام، لیکن جنگوں میں کون گیا؟ خود نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، چھوٹے بڑے، وہ سارے جنگیں لڑ رہے ہیں۔ تو دہشت گرد تم نے یورپ امریکہ سے سن کے جو کہنا شروع کیا ہے، آپ امریکہ کو بتا دو، آپ یورپ کو بتا دو، انڈیا کو بتا دو کہ بات سنو، ہم کیونکہ مسلمان ہیں، جہاد ہماری شریعت میں تھا، ہے، رہے گا، تو ہم تم جس کو مرضی دہشت گرد کہو، ہم الحمدللہ جہاد میں شریک ہونے والے کو اسی عزت سے دیکھیں گے جس کا مصطفیٰ نے حکم کیا ہے۔ وہ قابل عزت و تقریب ہے۔ امت جب جہاد کے فلسفہ سے ہٹتی جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت امت کو عزت نہیں دے گی، اور جب جہاد کے ایجنڈے پر کھڑی ہو جائے گی، دنیا کو پتہ ہوگا یہ پیچھے ہٹنے والے۔ ایک مارکا پر حضور کے غلام گئے، مارکا یہ تھا کہ آگے لوگ 2.5 لاکھ کی تعداد میں فوجی تھے، حضور کے غلاموں کی تعداد 22 سے 27 ہزار تھی۔ ان کا سربراہ مملکت آیا، لشکر کا معائنہ کیا دور سے، مسکرا کے کہنے لگا، اچھا یہ لوگ لڑیں گے ہم سے؟
جاؤ ان کو پیغام دے دو، سوٹ کپڑے دا لو، خرچہ پانی لو، بالاں دا خرچہ لو تے واپس جاؤ۔ آپ کا کام نہیں ہے اتنے بڑے مارکے سے ٹکر لینی، لیکن اس مارکے میں آنے والے کون لوگ تھے؟ خالد بن ولید، انہوں نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ بات یہ ہے ہم ہیں خون پینے والی قوم، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا خون بڑا میٹھا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا خون بڑا میٹھا ہے، اور ہم اسی نیت سے آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ 2.5 لاکھ سے بڑا لشکر بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ تو ہم کب یہ میدان میں لوگوں کو اتر کے کہیں گے؟ لیکن ہم یہ بات انڈیا کے اس بزدل وزیر اعظم کو کہنا چاہتے ہیں، یہ سن لو، شہر میسور کی ایک لڑکی نہتی، مسکان نامی بیٹی، اور کشمیر کی ماں کی گود میں پلنے والا برہان وانی، اور عزت مآب مجاہد اسلام یاسین ملک، سید شبیر شاہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمہاری ان حرکتوں کا وہ بدلہ تمہارے دلی کے لال قلعے پر محمد کے دین کا پرچم لہلا کر لینے والے ہیں، اور وہ لینے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرف بڑھ رہی ہے دنیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ریڈ زون کتنا احتیاط والا مسئلہ ہے، اور امت مسلمہ اس پہ کبھی بھی کمپرومائز کر سکتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس یہ مشن ہے، ہم اپنی نسلوں کو یہ باور کرائیں کہ ہماری عزت، عظمت، رفعت، شان و شوکت یہ ان کے جھوٹی سٹوریوں میں اور فلموں اور ڈراموں کے سننے اور دیکھنے میں نہیں ہے، بلکہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کرنے میں ہے، اور حضور کی عزت کا پہرا دینے میں ہے۔ فیصلہ قرآن نے ہمارے لیے اصول اور ضابطے مقرر فرما دیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ یہ ضابطہ، یہ اصول، یہ قاعدہ اللہ کے قرآن نے دیا ہے، دائرہ کار کیا ہے، مزاج کیا ہو، کبھی نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو، ادب کا، محبت کا، چاہت کا، غلامی کے وہ اصول ضابطے ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں ان کو جناب قائم رکھو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ دھرتی، یہ کائنات، یہ نظام اللہ نے ہمارے لیے چودھریوں، ملکوں، نوابوں، خانوں کے لیے نہیں بنایا، یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ جب ہماری زندگی نبی کے تحفظ کے لیے، جب ہمارا بزنس تجارت نبی کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہوگا، تو پھر یاد رکھنا کہ ہمارے قائد، ہمارے جناب رہنما حضرت حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال 1 صدی پہلے حضرت امام علی الحق کے دربار در بار کی خیرات لے کر یورپ میں جانے والے، اور یورپ میں حضور کی عظمت کے چراغ جلا کے واپس آنے والے اس درویش نے کہا تھا کی محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے، وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے، تو ہم تیرے گئے یہ جگہ چیز کیا لوح و قلم۔ نبی کے پیارے غلاموں، مومن کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا مومن کے لیے انعام کیا ہے؟
بینک بیلنس نو، پراپرٹی نہیں، حکومت اقتدار بولو۔ مومن کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، مومن کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں یا اس کو حضور آ کے ملے۔ یہی ہے نا، دنیا کی دولت لے لو، حضور کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی۔ لیکن اقبال کہہ رہے کہ محمد سے وفا تو، تم حضور کے ساتھ وفا کر کے دیکھو، اللہ کائنات کی ہر نعمت کا تمہیں مالک بنانا چاہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، نبی کی زیارت کی خواہش رکھتے ہو، دیدار کی تمنا رکھتے ہو، تو پھر مصطفیٰ کے حضور کے دین کا، دینداروں کا، شریعت کے پہرے داروں کا، حضور کے دین کے شیدائیوں کا، ختم نبوت کے عقیدہ کے دفاع کرنے والوں کا احترام اور محبت کا تصور دماغ میں رکھو۔ کملی والے کتنا کریم ہے، کرم فرماتے گئے۔ ہم یہی کہہ رہے گئے گزشتہ جمعۃ المبارک سے آج تک، اسی سلسلہ سے آپ کو جوڑنا بھی گئے۔ آپ حضور کی عزت کے لیے کام کریں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، دنیا کے لیے کرو گے بتانا پڑے گا، نبی کے لیے چلو گے بتانا نہیں پڑتا، جانتے بھی ہیں پہچان۔ شرط یہ ہے کہ ہو نبی کے لیے اخلاص ہو۔ مولوی صرف تقریر کی حد تک ہو تو اور بات ہے، اور مولوی میدان میں ہو تو علامہ رضوی کی صورت میں اور بات ہے، نوجوان نارو کی صورت میں ہو تو اور بات ہے، اور نوجوان عامر چیمہ کی صورت میں پریکٹیکلی ہو تو اور بات ہے۔ یورپ کا نیشنلٹی ہولڈر، مبلغ و خطیب و پیر ہو، وہاں کا بزنس مین ہو، نعرے زبان کی حد تک ہو تو اور بات ہے، غازی تنویر حسین کی صورت میں ہو تو بالکل اور بات ہے۔ جج وکیل لفظوں اور نعروں کی صورت میں ہو تو اور بات ہے، قائد اعظم کی صورت میں علم الدین کی وکالت پریکٹیکلی کرے تو اور بات ہے، محمد کرم شاہ کی صورت میں پریکٹیکلی ججمنٹ دے تو اور بات ہے۔ اسی لیے ہم کہنا چاہتے ہیں بادشاہوں کا نعرہ احتجاج اور بات ہے، پریکٹیکلی اترنا نور الدین زنگی کی صورت میں اور بات ہے، جرنیلوں کا اظہار کرنا اور بات ہے، صلاح الدین ایوبی کی صورت میں میدان میں اتر جانا اور بات ہے۔ تو جب تک یہ کام نہیں کریں گے تب تک رزلٹ نہیں نکلے گا۔ لفظوں سے باہر آؤ، چسکوں سے باہر آؤ، پریکٹیکلی میدان عمل میں اتر کے بتائیں تو اس کی برکات اور عظمتیں ہمیں بالکل جناب نظر آئیں گی۔ ابراہیم بن اسحاق کوت والے بغداد کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، یعنی حاکم شہر کہتا ہے مجھے نیند میں میری آنکھ لگی، قسمت جاگی، آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، رسول مختار خواب میں جلوہ گر ہو گئے، او بادشاہو وزیرو، شہر کے ایڈمنسٹریٹر DSDC، شہر کے میئرو، شہر کے حاکمو، دھرتی کے مالکو، مزہ اس سونے میں گئے، ادھر آنکھ لگے ادھر نبیوں کے سلطان کی زیارت کو۔ شب انتظار میں سو گیا وہ نصیب میرا جگ گئے، شب انتظار میں سو گیا وہ نصیب میرا جگ گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ
کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے آپ چاہتے ہو آپ کو بھی زیارت ہو، قسم ہے اللہ کی حاکم کا جاننا کمال نہیں ہے، ڈی سی ایس پی سے تعلق کمال نہیں ہے، گورنر و وزیر اعظم سے تعلق کمال نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، حضور سے وفا کرو، ان کے یاروں کا پیاروں کا عزت کا عظمت کا اسلام کا شریعت کا تحفظ کرنے والے بنو۔ وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ پھر اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم بن اسحاق کوتوال بغداد کہتا ہے آنکھ لگی آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اٹھ تیری عدالت میں تیرے شہر میں ایک ایسا قاتل ہے، میں محمد جس کی سفارش کے لیے خود چل کے آ گیا ہوں۔ میرے نصیب جاگ گئے آقا، آپ کی زیارت ہو گئی۔ حضور آج یہ کرم نوازی کیسے ہوئی گئے؟ اور ڈوگا باغ میں آنے والوں، مزہ تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام خود سفارش فرمائے۔ حضور فرماتے گئے میں سفارش کے لیے آیا ہوں۔ آقا وہ کون خوش نصیب ہے؟ کوئی عالم پکڑا ہے، کوئی شیخ الحدیث گرفتار ہے، حضور کسی دربار کا سجادہ نشین گرفتار ہے، حضور کوئی بہت بڑا نیک متقی آدمی ہے جس کو پکڑ لیا پولیس ایجنسیوں اداروں نے، آپ سفارش کے لیے چل کے آ گئے۔ ڈونگا باغ والوں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں نمازی روزے دار حج صوفی سارے اپنی جگہ، لیکن میں جس کی سفارش کے لیے آیا ہوں وہ اگرچہ زانی شرابی قافلے سے تعلق رکھتا ہے، قاتل بھی گئے، یہ نہیں ہے کہ وہ بے گناہ پکڑا گیا، فرمایا ہے قاتل مگر سفارش کے لیے میں خود آیا ہوں۔ اس سے آہستہ بھی آپ کا حق بنتا ہے، ظاہر ہے گرمی کے موسم میں آ جانا بڑی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہے بھی قاتل، بے گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ۔ آقا اس کا اتنے جو لوگ ہیں کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا اس کا نام یہ ہے، اس کے ابے کا نام یہ ہے۔ مزہ تب گئے او مصطفیٰ کے غلاموں، جس لیڈر کے لیے ہم مرتے جیتے گئے وہ ہمیں تب جانے گا جب ہماری دولت اس کے نام پہ بک جائے گی، لیکن وہ ابے کو نہیں جانے گا، وہ ہمیں جانے گا۔ لیکن حضور کے لیے نکلو گے، چلو گے، بڑھو گے، اظہار کرو گے، قسم ہے اللہ کی صرف آپ کو نہیں، آپ وہ خوش نصیب ہوں گے، کام آپ کرو گے، حضور ابے کو بھی جانیں گے، ہمارے دادے کو بھی جانیں گے۔ اس سے بڑا اور کیا انسان کے لیے مومن کے لیے اعزاز ہو سکتا ہے؟ آقا وہ قاتل ہے جی، بے گناہ نہیں، قتل بھی کیا گیا جی۔ حضور پھر فرمایا بس سفارش کر رہا ہوں، چھوڑ دو، باقی اس سے پوچھ لینا کس کو قتل کیا، کس وجہ سے قتل کیا۔ صبح دیکھا کوتوال شہر عدالت سے نکلا، اپنے دفتر سے نکلا، جیل کی طرف بڑا پروٹوکول ساتھ، اس نے کہا جیل کے دروغہ اور سارے ہے کھڑے ہو گئے، حاضر، اجازت ہو۔ کیسے جلوہ گری ہوئی؟ کہا قاتل کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، کہا لسٹ دیں، حاضر کر دیتے ہیں، کہا حاضر نہیں کرنا، میں اس کے حضور حاضر ہوں گا۔ کہا اتنا بڑا کون آ گیا؟ وہ کون اتنا بڑا بندہ پکڑا گیا جس کے لیے آپ چل کے جا رہے ہیں؟ فرمایا آخر سفارش کس نے کی ہے؟ کسی نے کان میں کہا
اماں نے کی ہوگی، کسی نے کہا ابے نے کی ہوگی، کسی نے کہا سردار وڈیرے پیر سید عالم نے کی ہوگی، سب کو جھڑک دیا، کہا سفارش 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نے فرمائی ہے۔ نام بتایا، بیرک کا پتہ چلا، پہنچ گئے، سب سے پہلے جا کے دست ہاتھوں کو بوسا دیا، قاتل کے ہاتھ چوم رہے، اور شیخ رشید اور رانا ثناء اللہ او فلانے او ڈھیگڑے او چولو چولاں دے او پترو تواڈیاں بلاواں جانن، تماشے کرنے والوں ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہو، قسم ہے اللہ کی تمہارا پوری خاندانی پوری ذریت کو اکٹھا کر کے حضور کا نعرہ لگا کر سانسوں کی ڈوری کٹنے والے اس مجاہد کے خون کا ایک قطرہ تمہاری نسلوں پر بھاری ہے۔ قاتل کے ہاتھ چوم رہے، کہاں وجہ کیا گئے، حیران ہوئے، جج کہتا ہے اقرار کیا ہے، جیل کا دروگا کہتا گئے، باقاعدہ اقرار کرتا گئے، اب ہاتھ باندھ کے کوتوال کھڑا ہو گیا، کہا وقوع بتاؤ، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، یوں لڑیاں بہنے لگی، موتیوں کے قطرے گرنے لگے، کہتا گیا میں شرابی تھا، میں زانی تھا، شرابیوں زانیوں کے گروہ کا امیر تھا، اس ماحول میں رہتا تھا، کچھ چند بوڑھی عورتیں ہم نے خریدی ہوئی تھی، وہ بوڑھی عورتیں ہمارے لیے وہ جا کر بیٹیوں کو بہنوں کو دوشیزاؤں کو گھیر کے لاتی، ہم سمانے عیش و عشرت کا ان سے اہتمام کرتے، ہر رات بغیرتی بے حیائی شراب و کباب ہمارا وتیرہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا وہ بوڑھی عورت بدکار فحشہ عورت ایسی لڑکی کو لائی جس جیسی حسین و جمیل عورت ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میں امیر تھا، سربراہ تھا، سب سے پہلی میرے نظر بد اس پر ٹھہری، اور اس پر ٹھہرنی تھی جیسے ہی میں نے اپنی درندگانہ نظروں سے اس پر جیسے نظر ٹکائی، وہ شرم و حیا کا پیکر بن کے اس نے نظریں جھکا کے کہا ساری زندگی تم نے عیاشیاں کی، بدماشی کی ہے، میں تمہیں ایک بات کہوں، میں مظلوم بے کس بے سر و سامان ہوں، لیکن میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں سید زادی ہوں، میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہوں، حضور کے خاندان سے ہوں، اگر تجھے کسی لمحے تیری ماں نے کوئی دین اور شریعت اور کسی بھی حوالے کوئی رحم و کرم کی لوری دی ہے، اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں اگر تو آج میری عزت کی حفاظت کرے گا، میں اپنی اماں سیدہ زہرا کا چادر اطہار کا پلو پکڑ کر تیری سفارش ضرور کروں گی۔ کیسے جب اس نے یہ کہا میں نے ان سب کو کہا خبردار نظریں نیچی کر، خبردار نگاہیں جھکا لو، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خاندان اور نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ کہا ان کی نظروں میں خون تھا، غیرت حمیت سے آ رہی، انہوں نے کہا اس کی نظر بد کیونکہ یہ اپنی تلاش میں گئے، اپنے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ کہا پھر میں نے وہی ہتھیار اٹھایا جس نے بھی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، پھر میں نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا، بس اور کوئی
کوئی کام نہیں کیا، میں نے حضور کی نسل میں سے کئی نسلوں بعد حضور کی بیٹی کا، حضور کی شہزادیوں کی شہزادی کا دفاع کیا گئے۔ آمنہ کے لال نے کرم فرمایا گئے، عرض یہ کرنا گئے جو حضور کی نسلوں سے چلنے والی، نسلوں سے آنے بڑھنے والی ایک خاتون کی عزت کا دفاع کرے، اس کے لیے میرے پاک نبی خود فرم سفارش کرنے آتے ہیں، اور جو ڈائریکٹ محمد عربی کی عزت کا محافظ ہو اور میدان عمل میں کھڑا ہو جائے، لوگوں کو یہ باور کرائے کہ میں حضور کی عزت اور ناموس کا پارا دینے والا ہوں، رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس کے لیے کرم نوازی یہ ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام ہو۔ آپ ہر فرد اپنے اپنے مقام اور بزنس اور تجارت کے پوائنٹ پر ہمیشہ اولیت و اہمیت رسول اللہ کی عزت و ناموس کو دو۔ اللہ کی قسم میں یہ معاملہ، یہ قصہ، یہ داستان، یہ سلسلہ مولویوں پیروں سے جڑا ہوا نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو خیر و برکات میسر آتی ہے۔ اگر کوئی ریجینالڈ کی صورت میں حضور کی گستاخی کرنے والا میدان میں ہو اور وہ مسلمان قافلوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہو بلاؤ اپنے محمد کو مجھ سے، تجھے جدا کر لے، چھڑا لے، تم کہتے ہو ہمارے نبی یہ کر سکتے ہیں تو بلاؤ ہم سے چھڑائے، بس یہ جملہ پھر اس دور کے جرنیل حضرت صلاح الدین کے کانوں میں پہنچتا ہے، پھر سونا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کئی سال تک نیند نہیں آئی، جب تک نبی کے گستاخ کا خاتمہ نہیں کر لوں گا تب تک میں چین سے سوؤں گا نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا وہی ریجینالڈ 1178 عیسوی میں حضور کی گستاخی کرنے والا پکڑا گیا، تو میرے محمد عربی کے غلام صلاح الدین ایوبی نے باقیوں کے لیے معافی بھی دی، ان کے لیے نرمی بھی کی، جب اس کی بات آئی تو خود تلوار لے کے میدان میں آئے، فرمایا تم نے خود ڈائریکٹ یہ بکواس کی تھی، میں اپنے ہاتھوں سے تیرے وجود کے ٹکڑے کر کے بتاؤں گا، تو کہتا تھا بلاؤ محمد کو، اوے مجھے مصطفیٰ نے اپنی عزت کا پہرے دار بنا کے بھیجا گئے، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ کائنات، یہ نظام، یہ سلسلہ اللہ نے کسی وڈیرے کے لیے نہیں قائم کیا، رسول اللہ کے لیے بنایا گئے۔ یہ دھرتی میں اگر امن کی خواہش رکھتے ہو، عزت کے طلبگار ہو اور روزگار کی خواہش رکھتے ہو تو پھر اللہ کی کبریائی کی قسم یورپ امریکہ کو ان کے گندے مزاج کو فالو نہ کرو، وہ گندگی سے پلنے والے وہ کیڑے ہیں جو اسی میں رہتے، ان کو نہ بہن کے بیٹی کے ماں کے رشتے کی پرواہ ہے، نہ ان کو کسی اور رشتے کی پرواہ ہے، وہ تمہیں پے در پے چیک کرنا چاہتے ہیں، تمہاری غیرت جرت نبی کے لیے زندہ ہے یا مر چکی ہے، لیکن ہمیں ان کو بتانا ہے، ہم سب کچھ رکھیں گے لیکن حضور کی عزت کے معاملے میں ہم تمہیں بتائیں گے یہ ایریا ریڈ زون ہے، مصطفیٰ کے لیے کبھی بھی کوئی کمزور بات نہ سنتے ہیں نہ سنیں گے، اس لیے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ناچنے گانے کے لیے نہیں بڑھایا پڑھایا، ہماری ماؤں نے اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس کے لیے گردنیں کٹانے کے لیے ہمیں تیار کیا گئے۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے گئے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اگر کوئی سوچ کے بولے اس کی بھی مرضی، اگر کوئی نہ بولنا چاہے اس کی بھی مرضی ہے، لیکن اس سے ریکویسٹ اتنی ہے تھوڑی دیر کے لیے منہ نیچے رکھے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے۔
لوری کی برکت سے رزق عزت میں اور اس کی ماں کی قبر میں اور زندہ گئے تو زندگی میں برکت عطا فرما۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی۔ ہر بندہ یہ کہے، ہر فرد کو یہ کہے، ہم اپنے اپنے معاملات میں الگ الگ سوچ کے حامل اور قائل گئے، لیکن جب بات ابو بکر کے آقا کی آئے، عمر کے رہبر کی آئے، عثمان کے مولا کی آئے، علی کے آقا کی آئے، حسنین کے نانا کی آئے، سیدہ کے بابا کی آئے، تو پھر ہم سارے کے سارے ایک ہو کے کہتے گئے وہ میرا نبی، میرا احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کا مقدر جگمگا اٹھے۔ اس حساس معاملے کے لیے ہارون الرشید جیسا خلیفہ اگر امام مالک سے پوچھتا گئے اور وہ کہتا گئے عراق کے علماء نے کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے، نبی کے لیے کوئی اگر کوئی زبان درازی کرے اس کے لیے آپ کے حکم کیا گئے، امام مالک کہہ رہے گئے اور ڈوگا باغ میں آنے والوں، امام مالک کہہ رہے گئے او دیوبندی وہابی سنی شیعہ فرقوں سے تعلق رکھنے والوں، امام مالک کہہ رہے گئے او سیاست و تجارت و بزنس کلاس سے جڑے ہوئے لوگوں، امام مالک کہہ رہے گئے او امت کو حضور کی گستاخی کے بعد بچنا ہی کیا گئے، امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، جب میری ماں کی بات ہو تو برداشت نہیں ہے، جب میرے بابا کی توہین ہو تو برداشت نہیں ہے، میرے لیڈر کی توہین ہو تو برداشت نہیں ہے، میرے پیر کی قائد کی توہین ہو تو برداشت نہیں ہے، تم ہم سے کیسے توقع رکھتے ہو او ہندوستان کے بدبختو، او یورپ کے پلیدو، امریکہ کے کتو، تم ہم سے کیسے توقع رکھتے ہو کہ تم نبی کو بھونکو اور ہم چپ رہے؟ او اللہ کی قسم میں ٹکڑے کر دو، زبانیں کاٹ دو، وجود کے ٹکڑے ہواؤں میں بکھیر دو، ہم پھر بھی رکیں گے نہیں، اڑیں گے نہیں، کھڑیں گے نہیں، ہم تو چاہتے ہیں تمہاری خرافات کا جواب یوں ملے، جو سفر صدیوں کا تھا، جو جناب مہینوں سالوں کا تھا، وہ سفر تم ہمارا قریب کر رہے ہو، ہم تو کہتے ہیں تمہاری خرافات کا جواب یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مودی کی ماں کے کوٹھے پر اور دلی کے لال قلعے پر ہم محمد عربی کے دین کا جھنڈا لہرا کر بتائیں کہ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے، وہ میرا نبی، میرا نبی۔ او ہندوستان کے بزدل مودی، جب تو شہر میسور کی ایک نہتی مسکان نامی بیٹی کی اللہ اکبر کی صدا کو نہیں برداشت کر سکا تو پاکستان سے لے کر کشمیر اور ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ان حسین کے روحانی بیٹوں کی اس للکار کو تو کیسے روکے گا؟ اللہ کی قسم ہے جب یہ میدان میں اترتے ہیں تو ان کا مزدور ہو علم الدین کی صورت میں، ان کا سپاہی ہو ممتاز کی صورت میں، ان کا وکیل ہو قائد اعظم
اعظم کی صورت میں، ان کا پروفیسر ہو اقبال کی صورت میں، ان کا عالم ہو خادم حسین رضوی کی صورت میں، ان کا شیخ الحدیث ہو سید خلیل قادری کی صورت میں، ان کا پارلیمانٹیرین ہو قائد ملت نورانی کی صورت میں، ان کا سینیٹر ہو نیازی کی صورت میں، ان کا یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہو غازی تنویر کی صورت میں، ان کا یورپین کوالیفائیڈ ہو عامر چیمہ کی صورت میں، ان کا طالب علم ہو غازی خالد یوسف کی صورت میں، وہ تمہارے ہندوستان کے سینے میں کھڑے ہو کر وہ پہلا بدلہ بھی چکائے گا اور ہر گھر کونے پر محمد کے دین کا پرچم لہرا کر بتائے گا کہ غلامان رسول سوئے نہیں ہیں، وہ جاگ رہے تھے، وہ جاگ رہے گئے اور ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے گئے ہم سوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے گئے۔ ہمیں ماؤں نے اسی لیے پیدا کیا ہے جب کوئی کتا نبی کے عزت و عظمت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے ان کو تم اکٹھے ہو کر بتا دو ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت ہوتی ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں او بدماش بازاری عورت، بی جے پی بے حیا جنونی پارٹی کی ترجمان، تم ہمیں کیا سمجھاؤ گی؟ ایم پی بے شرما، تم کہتی ہو مجھے تھریڈ ہے، مجھے پتہ ہے، میں قسم اللہ کی بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں ہمیں ہندوستان جانا بھی نہیں پڑے گا، وہاں کا نوجوان اٹھ کر اس کی غلیظ وجود کے ٹکڑے کر کے بتائے گا آقا آپ کے غلام دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ اچھا میں نے اس نوجوان کا نام لیا، بزدل یہاں پریشان ہو گئے۔ ہم کہتے ہندوستان والوں ہمیں نہ آنا پڑے، ہم سے پوچھتے ہو ہم سوئے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں او میاں شباز ہن تیرا امتحان ہے، ذرا چہرے ویکھو، سجے کھبے ویکھو، سجے لیڈر دی واری ہے، ایک کوئی کمی نہ مر نہ رہے ہو بھئی ویکھو، ذرا سجے کھبے ویکھو، انہاں دے لیڈر دے نام تے طبیعت خراب نہ ہوئے، در فٹے منہ تیرے جمعن دا، اپنے لیڈر کے نام پہ چہروں کے زاویے بدلنے والوں ہم مر جاتے تو اچھا تھا۔ ہم کہتے ہیں شہباز شریف صاحب جی میں تو انگلی چکنا ہے، ہم بھی انگلی اٹھا کے کہہ رہے ہیں احتجاج کرنا ہمارا کام ہے، چھوٹے لوگوں کا کام ہے، تاجروں بزنس مینوں مولویوں کا کام ہے، تیرا کام احتجاج نہیں ہے۔ فوراً سفارتی تعلقات توڑ کے انڈیا کو بتا دو جو محمد کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ سنو مولوی اپنے آپ تو وڈی گل کر رہے، میں ہاں ہی کون، میں تے نبی دی گل کرنی ہے۔ آج خوشی اس بات کی گئے ہے، آج ہمارا اناڑی کھلاڑی کپی تان بھی کہہ رکھا گئے سفارتی تعلقات ختم کرو۔ میں نے کہا تب کیوں تیری غیرت مر گئی تھی جب ہم یہی بات تب کہہ رہے تھے، اور کمینے تجھے اقتدار کی چھتری تیری مجبوری ہے اور ہماری محمد عربی کی غلامی مجبوری ہے۔
جی دی طبیعت خراب ہوئے ذرا مکرو چہرہ دیکھنا ہے. لیڈر دینا تے مریا نہ کرو. وہ دونگا باغ کا تر امتیازیت ہے. او عمران خان جہاں میں کل کھڑا تھا تو آج وہاں آ رہا ہے. اللہ کی قسم میں وہی کھڑا ہوں. او میاں شباز جہاں تو کل کو اقتدار کے بعد واپس آئے گا میں وہی کھڑا ہوں. میری بات یہی ہے. فرانس نے ایک ڈرامہ بنایا سلطان عبد المجید کے دور میں. انہوں نے اس کو چلانے کی کوشش کی اور جب پتہ چلا سلطان عبد المجید ثانی کو, اس نے خط لکھا ملکہ برطانیہ کو, کہا ہم نے سنا ہے کوئی گستاخی پر مبنی کوئی چیز تم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہو تو سن لو, ہم محمد کے غلام ہیں. جذبہ جہاد کل بھی تھا آج بھی ہے, ہماری نسلوں میں گئے. تم اس کو چلانے کی تیاری بعد میں کرو گے, ہم تلوار لے کر تمہاری گردنیں پہلے کاٹیں گے. تب سے لے کر اب تک کوئی جرت نہ ہو سکی. بس تم جرت کر کے اس مودی کو بتا دو ہم ٹھنڈے دل والے اتنے ہیں کہ ہم ابھی نندن کو بھی چائے پلا دیتے ہیں. ہم اتنے شریف ہیں کہ ہم جب رکھنے پہ آئیں تو ایک اور پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا جس کو ابھی تک رکھا ہوا ہے, کلبھوشن کو بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن آج بات سن لو کہ اگر تم نے حضور کی گستاخہ کی زبان کو نکیل نہ ڈالی تو پھر اللہ کی قسم میں ہم صرف اس کو نہیں, اس کی سپورٹ کرنے والے ہر کتے کو چل چل کر مار کے بتائیں گے کہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ میرا نبی. بزدل بندہ نہ پڑے, لبرل آنٹیاں دا پتر نہ پڑے, لنڈے دے انگریز دا شہزادہ نہ پڑے, نبی دا نوکر پڑھ کے بتائے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. آؤ ذرا بتاؤں یہ تاریخ کیسی ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ کے قریب آرام فرما امام علی الحق کے قدموں میں, اس ماں کے پاس لے کے چلتا ہوں جس ماں کی لوری نے مجھے اقبال دیا. شریف آدمی بولے بڑا با کمال دیا, بڑا بے مثال دیا. اقبال کہہ رہے تھے او میری ساری زندگی دی تحقیق غیرت جرت ایک پاسے تے نتھو رام نو مارن والے غازی عبد القیوم دے چھرے دی ایک دھار ایک پاسے. ہندوستان کی بدماش نوپر بے شرما میں وہ ہوں جس کے بڑے نے تیرے بڑے نتھو رام کو مارا. اب میرا پتہ جوید غامدی سے نہ پوچھ, میرا پوچھنا گئے ہندوستان کی دھرتی میں مرنے والے ملا وحید الدین سیکولرزم کو پروان چڑھانے والے سے نہ پوچھ, غلام قادیانی کے بچوں سے نہ پوچھ ہم کون ہیں. یہ پوچھنا گئے تو سلطان محمود غزنوی سے پوچھ, ہمارا پوچھنا ہے تو نظام الدین سے پوچھ, شیخ محقق سے پوچھ ہم کون ہیں. اللہ کی قسم میں جو غیرت ہمیں بڑوں نے دی ہے ختم, بولو ختم نہیں ہوئی. وہ کہاں منتقل ہوتی ہے سنیے. حضرت جناب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے گئے آریہ سماج کا رہنما تھا, نام نتھو رام چودھری تھا. اس کو اپنی چلاکی پہ غلاظت پہ خرافات پہ بڑا ناز تھا. اس نے آپ کے آقا و مولا میرے پیارے آقا و مولا کی 1933 میں اس نے توہین کی, رسول اللہ کی شریعت پہ بھونکا, ہرزہ سرائی کی. ہر دور میں گستاخوں کو سپورٹ کرنے والے نام نہاد ججز میدان میں ہوتے ہیں. کمشنر جوڈیشنل کمشنر کراچی نے
اس پوری بکواس پر اس کو صرف 6 مہینے کی سزا سنائی، اور اس کے بعد اس نے پھر ضمانت، کچھ دنوں بعد ضمانت مل گئی، اور کراچی میں ایک ایسا رولا پڑ گیا، لیکن کون بات کرے، ہر بندہ رو رہا تھا، مسجد کے امام یہ ہر دور میں روتے، یہی وجہ ہے کہ یورپ کے گماشتے کہتے ہیں امام کی آواز روکو۔ امام مسجد میں جمعہ میں دکھڑا سنا رہے تھے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، عالم یہ ہے تاجروں بزنس مینوں نے احتجاج کیا، مقدمہ سندھ کورٹ میں منتقل ہوا، 2 انگریز ججز کی عدالت میں، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، قریب تھا کہ ریلیف ملتا، جمعے کو مولوی رو رہا تھا، لوگ حاجی نمازی صوفی قاری تاجر بزنس مین نیک آ رہے تھے، ایک مزدور آیا ریڑھی چلانے والا، اس نے ریڑھی پیچھے کھڑی کی، سارا دن مزدوری کرتا، اس کی ایک نبینا بیوہ بہن تھی، شام کو آدھی اس کو دیتا، آدھی اپنے پاس رکھتا، ماں باپ کے لیے چکوال میں بھیجتا، مسجد میں وضو کرنے لگا، منبر کا مظلوم وارث مجبور، کمزور بے طاقت آواز، لوگوں ہم کیسے جی رہے گئے، حضور کی توحید ہو رہی ہے، کتے بھونک رہے ہیں، سیدہ عائشہ پوچھ رہی ہوگی امت کہاں ہے، غور کرو، اور کربلا میں اپنے بچے کٹوانے والی مخدومہ کائنات آواز دے رہی ہوگی، اپنی ماں کی عزت کا بدلہ لینے والوں، اپنے باپ کی عزت کا بدلہ لینے والوں، میرے آقا میرے بابا کے لیے کب اٹھو گے، علی اصغر کی قربانی، اکبر کی جوانی، انہوں محمد کی معصومیت کو تو دیکھو، نواز عمران زرداری پیر مولوی کے لیے بدلے لیتے ہو، مارتے بھی ہو ایک دوسرے کو، اور نبی کے لیے اتنے ٹھنڈے، احتجاج ہو گیا فیس بک پہ یوٹیوب پہ، بس حکمرانوں نے کر لیا، کویت والوں نے ان کی درآمد پہ برآمدات پہ پابندی لگا دی، بس یہی ہے احتجاج، ایسا نہ کرو، میدان منتظر رہ، اظہار کر کے بتاؤ، ہم دھوپ چھاں غریب غربت امام بیماری میں رکنے والے نہیں ہیں، جب ہم یہ کہیں گے تو انشاءاللہ قسم اللہ کی وہ بڑا بزدل ہے کافر، وہ بڑا بزدل ہے، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو خادم حسین رضوی صاحب کا صرف نام لکھ کے فیس بک پہ شیئر کریں، رات کو آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی، جو تیرے مرے ہوئے ایک غیرت مند بابے کی فوٹو کفر برداشت نہیں کر سکتا، وہ زندہ لوگوں کو کیسے بچا سکتا ہے، کوشش تو کر کے دیکھو، اس نے یہ کیا، جب یہ کہا میرے نبی کے پیارے غلام ہو، جب وہ رو رہا تھا، آنے والے مزدور نے پوچھا مولانا کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، کیوں رو رہے گئے، کہا کوئی گستاخ ہے، چودھری نتھو رام اس کا نام ہے، بڑا بندہ ہے، اس نے آقا کی توہین کی ہے، ملا کی مجبوری یہ ہے کہ وہ حضور کا صدقہ کھاتا پیتا ہے، قسم اللہ کی آپ لوگوں کے بڑے بزنس تجارت ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں ہے، آپ جیسے لوگ ہمیں دیکھ کر محبت پیار اور چاہتے کرنے والوں، بغیر گنے نوٹ پھینکنے والوں، بتاؤ تو صحیح، ہم نبی کے لیے نہیں اٹھیں گے تو ہم سے بہتر ہے ہماری مائیں کچھ اور پیدا کر دیتی، جو دین کا کھائے پی اس پیر ملا کے لیے ضروری ہے میدان میں اترے، اگر نہیں اترتا تو اس سے بڑا بے غیرت اور کمینہ بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو بتانا ہم پر ضروری ہے، اور اٹھ کر میدان میں آنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، پیر مولوی کی عزت دین کے لیے ہے، اور اگر میں دین کا چوکیدار نہیں ہوں تو مجھ سے بڑا غدار اور کون ہوگا، اس لیے ہم پر ضروری ہے بتائیں، جب یہ کہا وضو کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھی چھلک پڑی، کہا کیا گئے، کہا بڑا بندہ، اس نے کہا بڑا بندہ تو پھر کیا ہوا، کیا کیا، اس نے توہین کی، اس نے کہا اچھا رہتا کہاں گئے، اس نے کہا رہنے کا تو پتہ نہیں ہے، ہائی کورٹ میں منگل والے دن اس کی پیشی ہے، کہا اچھا، شام کو اگلے دن گیا، اتوار گزرا، پیر گزرا، ایک غریب دوست کو بلایا، یہ گدھا یہ ریڑھی تیری ہے، سب کچھ کر، اس میں سے تھوڑی کمائی میری نبینا بہن کے لیے بھجوا دیا کرنا،
بس باقی اس نے کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا جہاں جا رہا ہوں کل اخبار میں پڑھ لینا میں نے کیا کیا ہے۔ وہ چھوٹا بندہ اخبار کیا لکھے گا؟ کہنے لگے چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا گئے۔ اگلے دن گیا، کہتے دھوتی باندھی ہوئی تھی، میں نے بیچ میں چھرا رکھا، عدالت میں پہنچ گیا، اہلکار کے قریب پہنچ کے کہا شکل تو لگتا ہے پنجابی ہے؟ وہ نے کہا جی۔ کہا میں چکوال تو ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر تے ساڈے شہر تو ہیں۔ اب تعلق جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ کہا تھکا ہوا وہ پیشی ہے، اگر اجازت دے تو، وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، چھرا تھا، اجازت دے تو بینچ پہ ذرا لیٹ جاؤں۔ کہا لیٹ جاؤ۔ لیٹ گیا، نظریں عدالت کے دروازے کی طرف، کب آئے گا؟ تھوڑی دیر اٹھی، شور ہوا، نتھو رام چودھری صاحب آ گئے، اس کا ہجوم، ارد گرد پولیس کا حفاظتی دستہ، وہ وہاں سے چلی ہوئی ریت آج تک چل رہی ہے۔ دشمنی رسول اللہ کے گستاخ کو آج تک ہمارے ادارے تحفظ فراہم کرتے ہیں، ہمیں نہیں تو قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ گستاخوں کو تحفظ فراہم کرنے والوں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی عدالت کا رخ کیا، شور اٹھا، یہ اندر داخل ہوا، کہتا ہے میں بھی دوڑ کے پیچھے داخل ہوا۔ اس نے کہا تم نے کہا میں نے کیا گستاخی؟ یوں مطلب ہے وہ ایسے گئے ویسے گئے، انہوں نے ہمارے فلاں کو، کہتا ہے میں نے چھرا نکال کے سیدھا پیٹ میں گھسیڑا، ایک مارا دوسرا مارا، دونوں جج دوڑ کر بھاگنے لگے۔ کہا کیا کیا تو نے؟ کہا تم بھی بھونک کے دیکھو، دیکھو کیسے تمہارا پیٹ پار۔ کیس چلا، آگے بڑھا، سزائے موت ہوئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، عالم یہ تھا کہ 1935 میں 23 سال کے اس نوجوان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 23 سال کا یہ نوجوان، اس کے مقدمے نے شہرت پکڑی، مسلمان اکٹھے تھے، ماں جب ملنے آتی تو کہتی پتر تیری شادی کے دن قریب تھے، منگنی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اماں تو بتا کہ تیرا نام نبی کی بارگاہ میں پکارا جائے، یہ بڑا ہے کہ دنیا میں لیا جائے بڑا؟ اماں تیرے بیٹے نے تیرے دودھ کی لاج رکھی ہے، کمال کر دیا گئے۔ جب سزائے موت سنائی گئی، مسلمانوں کے بڑے معزز لوگ، تیرے شہر کے باسی، امام علی الحق کے قدموں میں لیٹی ہوئی اس ماں کے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاس ڈیلیگیشن کی صورت میں آئے، کہنے لگے اقبال آپ کا بڑا نام ہے، وائس رائے کے پاس سفارش کرو، اس کی سزائے موت کو معطل کر کے عمر قید میں بدل دے یا معافی دے دے۔ کہتے ہیں بات کی، اقبال نے سر جھکا لیا اور یوں بیٹھ گئے۔ ہم دیکھ رہے تھے، اقبال کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اقبال کہنے لگے گھبرا گیا ہے وہ؟ کہنے لگے کون؟ کہا جس کی سفارش کے لیے آئے ہو۔ کہا نہیں گھبرایا۔ اقبال نے یوں سر اونچا کہ اللہ تیرا شکر ہے، شہادت کا مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یوں اقبال نے سر اٹھا کے کہا آنے والوں سنو، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ لنڈے کے انگریز کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہو، تیرے شہر دی ماں دی لوری دے پلے اقبال دی بات ہے۔ اور جاوید غامدی اور وحید الدین جیسے جاگلوں کمینوں لبرلوں کو سننے والوں، اقبال کو پڑھو، مولوی کی چھوڑو ہماری بات۔ اقبال نے تماچے یوں مارے گئے کہ غامدی کو پیدا کرنے والی مائیں بانجھ ہو چکی تھی۔ اقبال کہتے ہیں ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، اور وہ قربان ہو رہا ہے تم کیوں آئے ہو؟ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر،
جن کے خون کی عزت اور قدر حرم سے بھی بلند ہے، یہ ہیں وہ محافظین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، مجاہدین و محافظین ختم نبوت کے یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ کوئی اگر کتا بھونکے تو اس کے لیے اٹھ کر بتانے والے ہوں، اللہ ہمارے پاس اور کوئی نیکی نہیں۔ جب کوئی تیرے نبی کی عزت پر کوئی کتی یا کتا حملہ کرنے لگا تھا تو ہماری ماؤں کی لوریوں کا اثر یہ تھا، دھوپ تھی، غربت تھی، پریشانی تھی، مہنگائی تھی، ہم سو نہیں رہے تھے۔ ہاتھ کھڑے کر کے اپنی جرت کا، غیرت کا اظہار کرو۔ جو تھکا بیٹھا ہے وہ بھی تکلیف نہ کرے، جس کو بات سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی تکلیف نہ کرے، جس کی ماں نے اس کو ذہنی طور پر حضور کی عزت کے لیے تیار نہیں کیا وہ بھی تکلیف نہ کرے۔ ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، ابھی نماز جمعہ کے بعد آپ کے اسی مرکز جس سے الحمدللہ ہمیشہ حضور کی عزت کے پہرے کے لیے کسی ڈائریکشن کا انتظار نہیں کرنا پڑا، ہم میدان میں تھے، اور میں اس کے لیے فخریہ کہتا ہوں، میری انتظامیہ کی سرپرستی اور محبت مجھے ہر دور میں حاصل رہی ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ صدر محترم تشریف فرمائے، کبھی نہیں پوچھا آپ نے مشورہ کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں آپ ہر معاملے میں آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہی اس مسجد کے محراب اور منبر کا درس اور تقاضا ہے۔ جمعہ کے بعد آپ میرے ساتھ بڑھیں گے۔ باہر بیٹھنے والے لوگ ہاتھ کھڑا نہ کریں جس کی طبیعت خراب ہو، میں نہیں دیکھ رہا، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جو ہاتھ نہیں کھڑا کرنا چاہتا اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، بالکل کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ حضور کے لیے جو ہاتھ کھڑا ہو، اللہ تمہارے گھروں کی خیر رکھے، بچوں کو عزت دے، اللہ کرے تواڈے بچے ٹک ٹاکر بن کے نہ مرن، حضور دی عزت دی حفاظت کر کے مرن، یوٹیوبر فیس بکیے بن کے نہ مرن، غازی علم الدین اور حضور دی عزت دا محافظ ممتاز قادری بن کے جان۔ مجھے نماز جمعہ کے بعد آپ کی سرپرستی چاہیے، آپ کے صرف مجھے 10 منٹ چاہیے۔ علامہ اقبال کے چوک میں کھڑے ہو کر ہم اقبال کو بتائیں گے کہ جس جرت اور جس غیرت کا سبق آپ نے دیا ہے، اقبال تیرے شعر کے باسی بھولے نہیں ہیں۔ ہم کھڑے ہو کر بتائیں گے کی محمد سے وفاتوں نے، یہ تیری لوری کا، تیری تربیت کا اثر ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ سب میرے ساتھ چلیں۔